رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم میں سے جو کوئی کسی کو دوست بنا رہا ہے تو دیکھے فَلْيَنْظُرْ مَنْ يُخَالِلْ أَحَدُكُمْ مَنْ يُخَالِلْ کہ تم میں سے دیکھے کہ کون کس کے ساتھ دوستی کر رہا ہے، کیونکہ صحبت دوستی اگر اچھے لوگوں کے ساتھ ہوگی ہمارے اندر اچھائی آئے گی، اگر مشرک بدعتیوں کے ساتھ دوستی ہوگی تو ان کے طور طریقے، ان کے بنائے گئے باتیں، ان کے وجود میں لائی گئی چیزیں، ان کے غلط رسم و رواج ہمارے اندر بھی پیدا ہو سکتے ہیں۔ لہذا اسلاف امت کی یہ بہت بڑی واضح مثالیں ہمارے سامنے ہیں کہ وہ مشرک اور بدعتیوں کے ساتھ تمہارے آنکھوں کا بھی حق ہے، تمہارے بدن کا حق ہے، تمہارے بیوی کے حقوق ہیں، تمہارے اولاد کے حقوق ہیں، ان سارے حقوق کی ادائیگی کرتے ہوئے عبادت کریں، یہ افضل عبادت مانی جائے گی۔ ورنہ ان ساری عبادتوں کو چھوڑ کر، ان سارے حقوق کو چھوڑ کر تم صرف اللہ اللہ کرتے رہو گے تو یہ اسلام اس بات کی اجازت نہیں دیتا۔ کون کہہ رہے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں آج ہمارے درمیان ایک طبقہ ایسا ہی ہے جو صرف اور صرف اللہ اللہ کہتا ہوا اپنے بیوی بچوں کو چھوڑ دیتا ہے، 40 دن 4 مہینے اللہ کے راستے میں لگا دیتا ہے۔ شریعت میں اس طرح کوئی ایام مختص کیے گئے نہیں ہیں، لیکن دعوت کا کام وہی قابل قبول ہے جس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر موجود ہو۔ فکری انحراف کا شکار وہی لوگ ہو رہے ہیں جو سوشل میڈیا پر غلط قسم کے لوگوں کو دیکھتے ہیں، انجینئر علی مرزا کو دیکھنے والے اور جاوید غامدی کو دیکھنے والے، اور بہت سارے لوگ اسرار احمد کی بڑی تعریفیں کرتے ہیں۔ مولانا اسرار احمد صاحب کی کیا غلطیاں ہیں، ان کے عقائد کے کیا نظریات ہیں۔ آپ جانتے ہیں ہمارے صحابہ کرام، ائمہ، مجتہدین ان لوگوں سے اس وقت تک علم حاصل نہیں کرتے تھے جب تک کہ ان کے اساتذہ کا، ان کے خاندان کا، ان کے پیچھے والی زندگی کا انہیں علم نہ ہو۔ لہذا ہمیں بھی کسی سے علم لینا ہو تو پہلے اس کا بیک گراؤنڈ دیکھیں، اس کے اساتذہ کون ہیں دیکھیں۔ الحمد للہ الذی انزل علی عبده الکتاب ولم یجعل له عوجا والحمد لله الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد قال ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد ولكن يقبض العلم بقبض العلماء حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا رواه البخاری۔ قابل احترام صدر محترم اور ذی وقار علماء کرام، شہر کاولی کے مساجد کے ائمہ اعظام اور سامعین میں بیٹھے مخلص علماء کرام،
بزرگان دین، نوجوانان اسلام، پردہ نشین خواتین اسلام، سب سے پہلے اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا، اس کی کبریائی و بڑائی، پھر انگنت و لا تعداد درود و سلام نازل ہو شفیع المذنبین، خاتم النبیین، سید المرسلین، رحمت للعالمین، آمینہ کے در یتیم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ حاضرین محفل، جو عنوان آپ کے سامنے لے کر میں کھڑا ہوں، خیر امت میں فکری انحراف، یہ عنوان وقت کا ایک بہت ہی اہم عنوان ہے، اور اس عنوان کو ایک آسان زبان میں، آسان انداز میں بیان کرنا یہ کسی آزمائش سے کم نہیں ہے۔ یہی کوشش آپ کے سامنے کی جا رہی ہے کہ اس عنوان کو جتنا آسان ہو سکے اتنے آسان انداز میں بیان کیا جائے۔ لہذا میں نے اس عنوان کی وضاحت کرنے سے پہلے اس کا معنی و مطلب آپ کے سامنے رکھنا مناسب سمجھتا ہوں۔ منہج سلف، جو صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، تابعین، تبع تابعین، ائمہ، مجتہدین، محدثین کے نقش و قدم پر چلنے کا نام ہے۔ اس راہ کو چھوڑ کر، اس راستے کو چھوڑ کر کوئی دوسری ایسی راہ اختیار کی جائے جو معاشرے کے لیے، جماعت و جمعیت کے لیے نقصان دہ ثابت ہوتی ہو، یہی فکر انحراف ہے۔ فکری انحراف کا مطلب اپنی ذہنی طور پر اسلام کو بدل دینا، تعلیمات اسلام کے ساتھ مذاق کرنا۔ اس سلسلے میں دو باتیں آپ کے سامنے ہیں، ایک ہے عملی انحراف اور دوسری چیز ہے فکری انحراف۔ عملی انحراف کس کو کہتے ہیں؟ ایک عمل ہے، اس عمل کے سلسلے میں اگر آدمی کچھ الٹ پھیر کرتا ہے، کچھ اونچ نیچ کرتا ہے، کچھ اس کو بدل کر کرنے کی کوشش کرتا ہے، تو یہ عملی انحراف ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نمازیں ثابت ہیں، اور نماز اسی طریقے پر پڑھنا ہے جس طریقے پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی ہے۔ اگر کوئی آدمی اپنی سہولت کے حساب سے نماز تو پڑھتا ہے لیکن طریقہ بدل دیتا ہے، یعنی جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز نہیں پڑھی، امت محمدیہ کا ایک آدمی اپنی سہولت کے حساب سے وہ طریقہ اس میں شامل کر کے نماز پڑھتا ہے جو کہ دین اسلام کا حصہ نہیں ہے، تو پھر یہ عملی انحراف ہے، یعنی عمل میں تبدیلی پیدا کر دینا۔ اور عمل میں تبدیلی پیدا کرنے سے انسان بہت بڑا گنہگار ہوگا۔ اب وہیں پر دوسری بات ہے فکری انحراف۔ فکری انحراف یہ عملی انحراف سے بھی خطرناک چیز ہے۔ فکری انحراف کا مطلب یہ کہ آدمی اپنی ذہنی طور پر کسی سنت یا کسی واجب یا کسی بڑے حکم کا انکار کر دے۔ جیسے نچ نئے فتنوں میں سے ایک فتنہ یہ ہے کہ لوگ احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہی نہیں ہیں، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو احادیث ہیں آج وہ محفوظ نہیں ہیں، وہ سیف نہیں ہیں، اس طرح کہہ کر حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کلی طور پر انکار کرتے ہیں۔ اور اسی طرح اپنے ذہن سے یہ خیالات سوچنا کہ بعض ایسے اعمال جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے زمانے میں تو چل سکتی تھیں، آج جو دور چل رہا ہے ایک نیا دور ہے، اور اس دور میں سائنس ترقی کر رہی ہے، اس دور میں نئے نئے آلات ترقی پر ہیں، اس دور میں سمجھنے کے لیے آسانیاں ہیں۔ یہ سارے خیالات لے کر اسلامی تعلیمات کو اگر وہ برا سمجھتا ہے، اس کا اپنے ذہن سے انکار کرتا ہے، تو یہ فکری انحراف ہے۔ اور جو فکری انحراف کا مرتکب ہوگا وہ دائرے اسلام سے بھی خارج ہو سکتا ہے۔ دائرے اسلام سے یعنی وہ مسلمانوں کے صف سے نکل جائے گا، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صف سے نکل جائے گا، یعنی اس کا شمار
اسلام کے زمرے میں نہیں ہوگا، تو معلوم یہ ہوا کہ فکری انحراف کتنی بھیانک چیز ہے۔ میرے بھائیو، فکری انحراف کا موجد کون ہے؟ یہ چیز کہاں سے پیدا ہوئی؟ اس سلسلے میں اگر دیکھا جائے تو سورۃ الاعراف کی میں نے آیت نمبر 12 آپ کے سامنے پڑھی ہے، جس آیت میں خصوصیت کے ساتھ اللہ رب العالمین اس فکر کو ایجاد کرنے والے موجد کا ذکر فرما رہا ہے، اس کے بانی کا، اس کے مؤسس کا ذکر فرما رہا ہے۔ وہ کون ہے؟ وہ شیطان رجیم ہے، شیطان مردود ہے، جس نے اس فکر کو ایجاد کیا تھا۔ جیسا کہ اللہ رب العالمین نے آدم علیہ السلام کی تخلیق کے بعد شیطان کو حکم دیا کہ وہ اس کے سامنے سجدہ کرے، لیکن شیطان نے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا۔ جانتے ہیں کیوں انکار کیا؟ اس لیے کہ اس نے فکری انحراف کا مرتکب ہو گیا تھا، یعنی وہ یہ سوچنے پر مجبور ہو گیا تھا کہ اللہ نے مجھے آگ سے بنایا اور آدم کو مٹی سے بنایا، تو آگ مٹی کے سامنے بھلا کیسے جھک سکتی ہے؟ یہی بات اس نے کہی تھی جب اللہ رب العالمین نے اس سے سوال کیا، قال ما منعك الا تسجد اذ امرتك، کہ اے ابلیس تجھے سجدہ کرنے کا حکم دیا گیا لیکن تو نے سجدہ نہیں کیا، وہ کون سی چیز ہے تجھے سجدہ کرنے سے روکی رکھی؟ تو اس وقت شیطان نے کہا کہ قال انا خیر من، انا خیر من، یہ جو جملہ اس نے کہا یہ فکری انحراف ہے، یہ فکری انحراف سے جڑا ہوا جملہ ہے۔ اس نے کہا کہ میں اس سے بہتر ہوں، ابتر ہوں۔ اب بھلا بتائے اللہ رب العالمین ابتر اور بہتر چیز کسی کمتر چیز کے سامنے کیسا سجدہ کرے گی؟ تو یہ سوال جو شیطان نے کیا تھا یہ فکری انحراف تھا، اور اس سلسلے میں اس نے کہا کہ میں آگ سے بنایا گیا ہوں اور آدم تو مٹی سے بنایا گیا ہے، لہذا میں اس کے سامنے نہیں جھکوں گا۔ یہ جو تکبر ہے، غرور، گھمنڈ ہے، یہ فکری انحراف کی واحد دلیل ہے، جس کی وجہ سے شیطان نے اس کو ایجاد کیا، اور اس کے نتیجے میں اللہ رب العالمین نے اس کو دھتکارا اور اس کو ملعون قرار دے کر جنت سے بھگا دیا۔ تو میرے بھائیو، معلوم یہ ہوا کہ فکری انحراف کو ایجاد کرنے والا کون ہے؟ شیطان ہے۔ اب جتنے لوگ اس بیماری میں مبتلا ہوں گے وہ سارے لوگ شیطان کے پیروکار ہوں گے، اس کے متبعین میں سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ میری اور آپ کی حفاظت فرمائے۔ میں نے ایسے ہی صحیح بخاری کی ایک حدیث آپ کے سامنے پڑھی جو حدیث نمبر 100 ہے، جس کے راوی عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ اللہ تبارک و تعالی علم کو اٹھا لے گا۔ علم کو اٹھا لینے کا مطلب کیا ہے؟ علماء انتقال کر جائیں گے، علماء فوت ہو جائیں گے، اور ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ علماء فوت ہو جائیں گے اور جو لوگ جاہل قسم کے لوگ ہیں وہ سردار بن کر بیٹھیں گے، اور وہ لوگ دوسروں سے سوال کریں گے، فتویٰ درازی کریں گے، اور اسی طرح خود بھی گمراہ ہوں گے اور دوسروں کو بھی گمراہ کر دیں گے۔ تو یہ جو حدیث ہے یہ حدیث بھی فکری انحراف پر دلالت کرتی ہے۔ اس حدیث میں جن جاہلوں کا تذکرہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی لسان مبارک سے فرما رہے ہیں، وہ ایسے ہی جاہل ہیں جو فکری انحراف کے مرتکب ہوتے ہیں۔ یعنی جب لوگوں کے اندر یہ مزاج پیدا ہو کہ علماء کچھ بھی نہیں ہیں، علماء تو اپنی دکان جما رہے ہیں، دکان سجا رہے ہیں، اب ہمیں کچھ کرنے کی ضرورت ہے، لہذا علماء کا ساتھ چھوڑ کر، علماء کو بازو چھوڑ کر وہ خود اس راہ پر نکل پڑتے ہیں جس راہ پر شیطان ان کے لیے جال بچھائے بیٹھا رہتا ہے۔ دین کے نام پر، تقوی کے نام پر، دعوت اللہ کے نام پر ان لوگوں کو بہکانے اور بھٹکانے کا کام یہ شیطان کرنے کے لیے تیار ہوتا ہے، اور ایسے ہی نوجوانوں کو، ایسے ہی ذمہ داروں کو، ایسے ہی جماعت و جمعیت کے لوگوں کو شیطان سب سے پہلے فکری انحراف کا شکار بنا دیتا ہے۔ یہ فکری انحراف ہے۔ علماء سے بدظن ہو جانا، علماء سے بغض رکھنا، علماء سے دشمنیاں رکھنا، یہ فکری انحراف میں سے ہے میرے بھائیوں۔ لہذا سب سے پہلے اس کی اصلاح ہونا چاہیے، اور اس حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں ہمیں فتویٰ درازی سے اور بے جا فضول باتوں سے بچ جانا چاہیے، اور اپنے آپ میں
اس بیماری کو آنے نہیں دینا چاہیے۔ اب ایک قدم جب ہم آگے بڑھتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے پہلے بھی یہ چیز رہی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ یعنی عہد رسالت صلی اللہ علیہ وسلم شروع ہونے سے پہلے، جیسا کہ نوح علیہ السلام کا زمانہ آپ دیکھ لیں، نوح علیہ السلام کے زمانے میں بھی یہ چیز رہی کہ نوح علیہ السلام کے زمانے میں شیطان نے لوگوں کے اندر جو فتنہ پیدا کیا، وہ فتنہ کیا تھا؟ نیک لوگوں کی پرستش کرنا، جو عابد ہیں، صالح ہیں، نیک ہیں، متقی ہیں، ان لوگوں کی عبادت کے پیچھے شیطان نے لوگوں کو لگا دیا۔ اور اس لگانے کے سلسلے میں شیطان نے جو سب سے پہلا کام کیا وہ فکری انحراف کا ان کو شکار بنایا، یعنی قوم نوح کے لوگوں کے ذہن میں یہ فکر پیدا کیا کہ یہ تو اللہ والے ہیں، یہ تو متقی ہیں، یہ تو پرہیزگار ہیں، ان سے اگر دعائیں مانگ لی جائیں یہ تمہاری دعائیں رب العالمین تک پہنچائیں گے۔ اس طرح اس نے فکر ان کے اندر پیدا کیا اور نتیجہ یہ نکلا کہ وہ لوگ ان کی تصویریں بنانا شروع کیے، ان کی مورتیاں بنانا شروع کیے اور ان کے سامنے عبادتیں کرنا شروع کر دیے۔ یہ فکری انحراف کا نتیجہ تھا۔ موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ آپ دیکھیں، موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جو لوگ آ گئے تھے ان لوگوں نے ایک جگہ ایک منظر دیکھا، بعض لوگ ایک درخت کی پوجا کر رہے ہیں، درخت کے سامنے سجدہ کر رہے ہیں، لہذا وہ لوگ موسیٰ علیہ السلام کے سامنے آ کر شکایت کرنے لگے کہ اے موسیٰ، ہمارے لیے بھی کوئی ایسی چیز آپ بنا دیں جس سے ہم اس کے سامنے اس کی پرستش کر سکیں، اس کے سامنے عبادت کر سکیں، اس کے سامنے ہم بھی سجدہ کر سکیں۔ اس وقت موسیٰ علیہ السلام جان گئے تھے کہ ان کے حواریوں میں، ان کے لوگوں میں، ان کے ماننے والوں میں شیطان نے یہ فکری انحراف کا فتنہ شروع کر دیا ہے۔ لہذا موسیٰ علیہ السلام نے اس وقت کہا کہ تم سب جاہل ہو، تم سب جاہل ہو، اس بات کو سمجھتے نہیں ہو۔ لہذا موسیٰ علیہ السلام نے بڑی سنجیدگی کے ساتھ اپنے اس دور کے اس فتنے کو مٹا دیا، سلجھانے کی کوشش کی۔ تو اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ جب شروع ہوا، عہد رسالت آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں جب ہم دیکھیں گے تو اس طرح کی بہت ساری مثالیں ملتی ہیں کہ شیطان نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین پر بھی یہ کوششیں کیا ہے، ان کو دین سے بہکانے کی کوشش کی، دین سے بھٹکانے کی کوشش کی، یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی حیات طیبہ میں صحابہ کرام کی اصلاح فرمائی، انہیں فکری انحراف سے بچایا۔ اس طرح کی غلط سوچ سے، غلط فکر سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی اصلاح فرمائی۔ کتنے واقعات ملتے ہیں۔ ایک مرتبہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے درمیان ایک مسئلے کو لے کر بحث چھڑ گئی، تقدیر کا مسئلہ تھا۔ ہاں غور کیجئے، بہت سارے نوجوان بھائی یہاں بیٹھے ہیں، آج تقدیر کا مسئلہ لے کر کافی لوگ پریشان رہتے ہیں، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تقدیر کے مسئلے میں زیادہ الجھنے سے منع فرمایا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو سختی سے منع فرمایا کہ تقدیر کے مسئلے پر آپ زیادہ گفتگو نہ کریں۔ یہی معاملہ صحابہ کرام کے درمیان جب چھڑا تو وہ آپس میں بحث و مباحثہ کرنے لگے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہوئے، دیکھا صحابہ کے درمیان ایک معرکۃ الآراء، لڑائی چھڑی ہوئی ہے، بحث و مباحثہ چل رہا ہے۔ کس مسئلے پر؟ تقدیر کے مسئلے پر، اچھی اور بری تقدیر کے مسئلے پر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت صحابہ کرام کو حکم دیتے ہوئے فرمایا کہ میں تمہیں سختی سے منع کرتا ہوں کہ تقدیر کے مسئلے میں بحث و مباحثہ مت کرو۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے پاس بعض لوگ آئے، بعض لوگ آ کر یہ شکایت کرنے لگے کہ اے ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما، ہمارے درمیان کچھ ایسے لوگ پیدا ہو چکے ہیں جو تقدیر پر ایمان نہیں رکھتے، تقدیر کے مسئلے کو نہیں مانتے، تقدیر کے مسئلے کا انکار کرتے ہیں۔ اس وقت ابن عمر رضی اللہ عنہما دو ٹوک الفاظ میں یہ جملہ کہے تھے کہ جاؤ تم ان لوگوں سے کہہ دو اگر ان کے پاس احد پہاڑ کے برابر سونا بھی ہو اور اس سونے کو وہ اللہ کی راہ میں خرچ بھی کر لے، وہ خرچ کرنا ان کا اس وقت تک قابل قبول نہیں ہوگا جب تک کہ وہ تقدیر پر ایمان نہ رکھیں۔ اللہ اکبر! آج ہمارے درمیان کتنے مسائل ایسے ہیں
جس کو ہم نہ جانے میں، انجانے میں، کم علمی میں اس کا انکار کرتے بیٹھے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی بڑی سنتیں ہمارے درمیان موجود ہیں جس کا ہم کھلے طور پر انکار کرتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وقتاً فوقتاً صحابہ کرام کی اصلاح فرمائی ہے۔ بعض صحابہ کے درمیان عبادات کو لے کر تشدد پایا جاتا تھا، سختی پائی جاتی تھی، یعنی وہ عبادت کی محبت میں، اللہ کو راضی کرنے کی محبت میں اتنی عبادت کرتے تھے کہ اپنے بدن کے حقوق کو بھول جاتے تھے، بیوی کا حق بھول جاتے تھے، بچوں کا حق بھول جاتے تھے۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے درمیان ایک روحانی باپ کی حیثیت سے، ایک مشفق و مربی استاد کی حیثیت سے موجود تھے، تو ایسے صحابہ کی اصلاح فرما دیا کرتے تھے۔ لہذا ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مثال ملتی ہے کہ ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے عابد و زاہد صحابی تھے جو دن میں روزہ رہتے تھے اور رات بھر قیام اللیل پڑھتے تھے، تہجد کا اہتمام کرتے تھے، اور یہی ان کا معمول بن چکا تھا۔ ایک مرتبہ ان کے دوست سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے گھر آئے، دیکھا ابو درداء کی بیوی عجیب و غریب حالت میں ہے، ابھی اس وقت پردے کا حکم نہیں آیا تھا، لہذا انہوں نے ان کی بیوی کو دیکھا، دوست کی بیوی کو دیکھا، پوچھا تو اس نے کہا، یعنی بیوی نے کہا کہ میں کس کے لیے بننا اور سورنا، جبکہ تمہارے دوست کا معاملہ یہ ہے کہ وہ صرف اللہ اللہ کہتے ہیں، وہ صرف عبادت میں رہتے ہیں۔ میرے بھائیوں، یہاں ایک بات بتائیے، آپ لوگوں سے ایک سوال ہے، عبادت کرنا غلط ہے؟ عبادت کرنا غلط ہے؟ میں آپ سے سوال کر رہا ہوں میرے بھائیوں، عبادت کرنا غلط ہے؟ غلط ہے؟ آواز دیں، آپ میرے ساتھ ہیں تو آواز دیں۔ عبادت کرنا غلط ہے؟ غلط نہیں ہے، لیکن یہاں پر عبادت میں اس صحابی سے تشدد بڑھتا جا رہا تھا، سختی بڑھتی جا رہی تھی، اپنے حقوق وغیرہ کو بھول کر صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم سختی سے عمل کر رہے ہیں۔ لہذا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک رات ان کے ساتھ قیام کر لیے اور پھر ان کی اصلاح فرمائی۔ صبح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ان کو لے کر گئے، سارا قصہ، سارا معاملہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب سنایا گیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اے ابو درداء سن لو، تمہارے دوست سلمان فارسی نے جو کچھ کہا اور جو کچھ تمہارے ساتھ کیا وہ بالکل صحیح ہے، کیونکہ تمہارے اوپر کچھ حقوق ہیں، تمہارے آنکھوں کا بھی حق ہے، تمہارے بدن کا حق ہے، تمہارے بیوی کے حقوق ہیں، تمہارے اولاد کے حقوق ہیں، ان سارے حقوق کی ادائیگی کرتے ہوئے عبادت کریں، یہ افضل عبادت مانی جائے گی، ورنہ ان ساری عبادتوں کو چھوڑ کر، ان سارے حقوق کو چھوڑ کر تم صرف اللہ اللہ کرتے رہو گے تو یہ اسلام اس بات کی اجازت نہیں دیتا۔ کون کہہ رہے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں۔ آج ہمارے درمیان ایک طبقہ ایسا ہی ہے جو صرف اور صرف اللہ اللہ کہتا ہوا اپنے بیوی بچوں کو چھوڑ دیتا ہے، 40 دن 4 مہینے اللہ کے راستے میں لگا دیتا ہے، اور نہ ہی یہ ایام مختص ہیں، شریعت میں اس طرح کوئی ایام مختص کیے گئے نہیں ہیں۔ شریعت میں دعوت کا کام تو ضرور کرنا ہے، لیکن دعوت کا کام وہی قابل قبول ہے جس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر موجود ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق کی جائے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن چیزوں کی دعوت و تبلیغ کی ہے انہی چیزوں کی دعوت و تبلیغ کی جائے۔ اس سے ہٹ کر اپنی من مانی کتابوں کی دعوت و تبلیغ کرنا، اپنے من چلے لوگوں کی شریعت پیش کرنا، اپنے پسندیدہ مفتیان کی باتوں کو پیش کرنا، یہ دین اسلام نہیں ہے، یہ فکری انحراف ہے، یہ فکری انحراف ہے۔ لہذا ہمیں سنجیدگی کے ساتھ سمجھنے کی ضرورت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد آپ دیکھیں صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا دور آیا، اس دور میں بھی ایک صحابی دوسرے صحابی کے معاون و مددگار تھے، عقائد کے مسائل میں باطل عقائد، باطل نظریات جب ان کے درمیان آتے ایک دوسرے کی اصلاح فرماتے۔ شیطان نے جب کبھی یہ کوشش کی کہ ان کے درمیان فکری انحراف کا فتنہ پیدا کیا جائے، لیکن صحابہ سبحان اللہ، میرے ماں باپ قربان جائیں صحابہ کرام پر، ایک دوسرے کے معاون بنتے، ایک دوسرے کے مددگار بنتے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ دیکھ لیں، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ فقہی مسائل میں 100 سے زائد مسئلوں میں ان کے درمیان اختلاف تھا، لیکن جب اصلاح کی بات آتی، ہمدردی کی بات آتی، اتنی پیار و محبت میں آپس میں ایک دوسرے کی اصلاح فرماتے، سبحان اللہ، دیگر صحابہ ان سے متاثر ہو جاتے۔
ایسا ہمارا مزاج بھی آج بننے کی ضرورت ہے، اپنے مزاج کو منہج سلف کے مطابق ڈھالنے کی ضرورت ہے۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے درمیان دیکھیے صحابہ فکری انحراف سے کتنا بچا کرتے تھے۔ آپ کو ایک مثال میں بتاتے ہوئے اپنی بات آگے بڑھاؤں۔ اب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت کا ایک واقعہ ہے۔ ایک شخص تھا جس کا نام سبیغ کہا گیا ہے۔ سبیغ یہ ایک ایسا شخص تھا جو قرآن مجید کی ان آیتوں پر گفتگو کرتا تھا جو متشابہ آیتیں ہیں، یعنی ایسی آیتیں جو واضح نہیں ہوتی ہیں، اور ان آیتوں کو سمجھنے کے لیے آپ کو کس کے پاس جانا ہے؟ آپ بتائیں، آپ کو کس کے پاس جانا پڑے گا؟ ان آیتوں کو سمجھنے کے لیے کس کے پاس جانا پڑے گا؟ زور سے بولیں، کیونکہ یہ بہت ضروری چیز ہے۔ آپ کو میں احساس دلانا چاہتا ہوں، لوگ اس پر عمل نہیں کرتے ہیں، زبان سے تو کہتے ہیں کہ فلاں کے پاس جانا ہے، لیکن کوئی جا نہیں رہا ہے، اپنے اپنے اندر فتووں کی دنیا میں ڈوبا بیٹھا ہے، اور اپنے آپ میں لوگ شہرت پسندی کے فتنے میں مبتلا ہیں، اور ایسا فتویٰ دینے کی کوشش کرتے ہیں گویا کہ لوگ اس کے چرچوں کی، اس کی تعریف کرتے رہیں، اس کے گن گاتے رہیں۔ یہ فتنہ بھی بڑا خطرناک ہے۔ ایسی صورت میں متشابہ آیتوں کے سلسلے میں آپ کو معلوم کرنا ہے تو کس کے پاس جانا ہے؟ علماء کے پاس جانا ہے، علماء سے معلوم کرنا ہے۔ لیکن یہ سبیغ نامی شخص کیا کرتا تھا؟ لوگوں کے درمیان فتنہ پھیلاتا تھا، فکری انحراف کی طرف دعوت دیتا تھا، اور یہ لوگوں سے جب بھی ملتا متشابہ آیتوں کے سلسلے میں بات کرتا تاکہ لوگوں کے ذہنوں کو گمراہی کی طرف لائے، لوگوں کے ذہنوں کو اسلام سے بدظن کرے، لوگوں کے ذہنوں کو صحابہ کے خلاف بنائے۔ یہی کوشش وہ کرتا تھا۔ اتنے میں عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معلوم ہوا کہ یہ شخص مدینہ آیا ہوا ہے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حکم دیا کہ جاؤ کھجور کی چھڑیاں اتار کر لاؤ۔ کھجور کی درخت سے چھڑیاں اچھار کر لائی، اور ان چھڑیوں کو اکٹھا کر کے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تیار بیٹھے تھے۔ جب وہ سبیغ نامی شخص عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا، اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ تم کون ہو؟ تو وہ کہنے لگا کہ میں سبیغ ہوں۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تم سبیغ ہو؟ سبیغ نے کہا کہ میں سبیغ ہوں اور اللہ کا بندہ ہوں۔ عمر نے کہا کہ میں عمر ہوں، میں بھی اللہ کا بندہ ہوں۔ یہ کہہ کر ان کھجور کی چھڑیوں سے سبیغ کی اتنی پٹائی کی کہ وہ لہولہان ہو گیا، اور کہنے لگا کہ اے امیر المؤمنین معاف کر دیجئے، میرے سر سے اب یہ دھن اتر چکا ہے۔ میرے بھائیو صحابہ کرام دیکھیے فکری انحراف کے سلسلے میں کتنے محتاط رہتے تھے کہ کوئی بھی فتنہ اس طرح ان کے درمیان آتا تو فوراً اس کی سرزنش کرتے اور ایک دوسرے کی اصلاح فرماتے۔ میرے پاس وقت بہت کم ہے، لہذا میں آگے بڑھ رہا ہوں۔ موجودہ زمانے میں فکری انحراف کی کچھ شکلیں، موجودہ زمانے میں آپ غور کریں گے تو الگ الگ نئی تنظیمیں ہمارے سامنے نظر آ رہی ہیں، نئی جماعتیں، نئے فرقے ہمارے سامنے ہیں۔ میرے بھائیو یقین مانیے، آپ جانتے ہوں گے خارجیت کو۔ یہ خارجی کہاں سے آئے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہی اس کی ابتدا ہو چکی تھی۔ ایک شخص نے ذوالخویسرہ، صحیح بخاری میں اس کا نام عبداللہ بیان کیا گیا ہے، جبکہ حافظ ابن حجر الاسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا نام نافع بیان کیا ہے۔ بہرکیف یہ جو ذوالخویسرہ عبداللہ نامی شخص ہے، صحیح بخاری کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعض صحابہ کے درمیان مال تقسیم کر رہے تھے تو اس نے اٹھ کر یہ کہا تھا کہ اعدلوا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ انصاف سے کام لو، اللہ سے ڈرو۔ تو اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ سے ڈرنے کے معاملے میں مجھ سے بہتر آپ کو کون نظر آتا ہے؟ میں آپ تمام سے زیادہ اللہ کا ڈر اختیار کرنے والا ہوں، میں آپ تمام سے بڑھ کر متقی و پرہیزگار ہوں، اور آپ میرے انصاف پر انگلی اٹھا رہے ہیں۔ تو اس وقت بازو بیٹھے خالد بن ولید، بعض روایتوں میں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی تذکرہ ملتا ہے، کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حکم دیجئے اس گستاخ کی ہم گردن اس کے بدن سے جدا کر دیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا، ایسا مت
کرو. اگر ایسا کریں گے لوگ کہیں گے کہ محمد اپنی ذات کے لیے اپنی ذاتی مسائل میں اپنے لوگوں کو قتل کرواتا ہے, لہذا ایسا کرنے سے چھوڑ دو. اس وقت یہ تفصیلی حدیث ہے, تو اس حدیث میں جس شخص کا تذکرہ کیا گیا یہ فکری انحراف کا شکار اسی وقت ہوا تھا, اور اس کی آنے والی نسل آگے چل کر خارجی کہلائی. خارجیت کا جو ظہور ہوا یہ اس کا بانی یہی تھا. اور اسی طرح میرے بھائیوں, خارجی فتنے کے بعد جو فتنہ اسلام کو سب سے زیادہ نقصان پہنچایا وہ شیعہ کا ہے. یعنی جو شیعی فکر ہے, یعنی شیعہ کی جو فکر ہے وہ اسلام کے بالکل برعکس ہے. شیعہ, روافض, جہمیہ, معتزلہ, اس طرح کے جتنے فرقے نکلے ہیں یہ سارے کے سارے فکری انحراف کا شکار ہوئے, تبھی جا کر یہ گمراہی کی طرف چلے گئے, تبھی جا کر گمراہی کی طرف چلے گئے. اور آج موجودہ زمانے میں کچھ ایسی نئی تنظیمیں ہیں جو نوجوانوں کو اپنی طرف دعوت دے رہے ہیں. نوجوانوں ہوشیار ہو جاؤ, بیدار ہو جاؤ, ہر ایک چیز جو چمکنے والی ہے وہ سونا نہیں ہوتی, ہر چمکنے والی چیز سونا نہیں ہوتی. سونا وہی ہے جس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم موجود ہو. آج دیکھیے لوگوں کو طرح طرح کی تنظیموں کی طرف بلایا جا رہا ہے. کوئی تنظیم حکومت الہیہ کی دعوت, اس کو قائم کرنے کی دعوت دیتی ہے, کوئی تنظیم اپنی جماعت و جمعیت کی بات کرتی ہے, کوئی تنظیم لوگوں کے درمیان جذبات کو پیدا کرنے کی کوشش کرتی ہے. اور ان ساری تنظیمات کا نقصان صرف اور صرف مسلمانوں کو ہوا ہے, اسلام کو ہوا ہے. کتنے لوگ اس نے شہید ہو گئے ہیں. ایسے جذباتی مسائل میں کئی لوگ شہید کر دیے گئے, کئی لوگ مار دیے گئے. اور اس کے ذمہ دار کون ہیں؟ یہی فکری انحراف کے مرتکب, یہی فکری انحراف کو عروج میں لانے والے لوگ ہیں. آج اس طرح کی جماعتیں, بہت ساری جماعتیں ہیں, ان جماعتوں سے ہمیں بچ کر رہنا چاہیے, احتیاط کرنا چاہیے اور ان سے دور رہنے کی کوشش کرنا چاہیے. فکری انحراف میں لوگ کیوں مبتلا ہوتے ہیں, اس کی وجہ کیا ہے, اس کے وجوہات بھی تو ہمیں معلوم ہونا چاہیے. اگر وجوہات معلوم ہوں گے تو ہم اس سے بچنے کی کوشش کریں گے. ان میں پہلی وجہ یہ ہے کہ مشرک اور بدعتی لوگوں سے زیادہ روابط قائم کرنا, یعنی مشرک اور بدعتی کے ساتھ زیادہ اٹھنے بیٹھنے سے لوگ فکری انحراف کا شکار ہو سکتے ہیں. دین میں ان باتوں کو تسلیم کر لیتے ہیں جو باتیں دین کا حصہ نہیں ہیں. چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, تم میں سے جو کوئی کسی کو دوست بنا رہا ہے تو دیکھے فَلْيَنْظُرْ مَنْ يُخَالِلْ أَحَدُكُمْ مَنْ يُخَالِلْ, کہ تم میں سے دیکھے کہ کون کس کے ساتھ دوستی کر رہا ہے. کیونکہ صحبت, دوستی اگر اچھے لوگوں کے ساتھ ہوگی ہمارے اندر اچھائی آئے گی. اگر مشرک بدعتیوں کے ساتھ دوستی ہوگی تو ان کے طور طریقے, ان کے بنائے گئے باتیں, ان کے وجود میں لائی گئی چیزیں, ان کے غلط رسم و رواج ہمارے اندر بھی پیدا ہو سکتے ہیں. لہذا اسلاف امت کی یہ بہت بڑی واضح مثالیں ہمارے سامنے ہیں کہ وہ مشرک اور بدعتیوں کے ساتھ دوستی نہیں کیا کرتے تھے. ہاں اگر کسی کی اصلاح کی نیت سے اگر دوستی کی جاتی ہے تو پھر جائز ہے. دوسری چیز ہے لوگ کیوں فکری انحراف کا شکار ہوتے ہیں. ایک چیز یہ ہے کہ دین کی صحیح سمجھ نہ ہونا, دین کی صحیح معرفت لوگوں کے پاس نہ رہنا. آج ہمارے نوجوانوں کا المیہ آپ دیکھیں, ہمارے بزرگوں کا آپ المیہ دیکھیں. میں کھل کر کہوں تو اس بات کی بڑی یہ ناانصافی نہیں ہوگی کہ آج ہمارے لوگوں کو خلفائے راشدین کے علاوہ 4 جو خلیفہ گزرے ہیں ان کے بعد جو 4 بعض کسی صحابہ کے نام اگر پوچھیں تو نہیں بتا سکتے ہیں. ہاں اللہ ماشاءاللہ جو نوجوان, جو احباب مساجد سے, علماء سے جڑے ہوئے ہیں وہ بتا سکتے ہیں, ورنہ ہماری اکثریت خلفائے راشدین کا نام بھی تو نہیں جانتی, 4 خلفاء کے نام بھی نہیں جانتی. اگر یہ ہمارے نوجوانوں کا حال ہے تو ہم کس ترقی کے خواب دیکھ رہے ہیں, کس ترقی, کس فتح کا خواب دیکھ رہے ہیں. لہذا ہمیں سنجیدگی سے سوچنا چاہیے. دین کی معرفت اصل ہے, صحیح سمجھ اصل ہے, علم حاصل کر لینا اصل نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو جب دعا دیتے دین کی سمجھ کی دعا دیتے, اللہم فقہ فی الدین کہا کرتے, اللہ تعالیٰ دین کی سمجھ عطا فرمائے, یہ دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے. آج ہم علم حاصل کرنے کی تڑپ اپنے اندر رکھتے ہیں, علم حاصل کرنا اور سب سے زیادہ ہمارے پاس علم ہو اس بات کی ہم بھرپور کوشش کرتے ہیں, لیکن اس کے مطابق ہم سمجھتے نہیں ہیں.
اس کے مطابق دین کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے ہیں. لہذا دین کی صحیح معرفت ہونا گویا کہ فکری انحراف سے ہمیں بچائے رکھتا ہے. اور تیسرا سبب یہ ہے کہ منہج سلف سے دور رہنے کی وجہ سے لوگ اس طرح کے فتنوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں. کیا ہمارے نوجوانوں میں ایسے نوجوان نہیں ہیں جو احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کلی طور پر انکار کرتے ہیں؟ بعض ایسے نوجوان ہیں جو چلتے پھرتے نماز پڑھتے ہیں، بعض ایسے نوجوان ہیں جو مساجد سے بدظن ہیں، بعض ایسے نوجوان ہیں جو مدارس سے بدظن ہیں. اللہ رحم فرمائے ہمارے بزرگوں پر بھی، ہمارے بزرگ بھی مدارس سے، مساجد سے نفرت کرنا شروع کر چکے ہیں. ہاں کیوں نہ کرتے؟ کیونکہ ہماری مساجد سیاست کے اڈے، ہمارے مساجد کھلواڑ کی جگہیں، ہماری مساجد سیاسی گفتگو کے مرکز، ہمارے مساجد وہاں پر کیا کچھ نہیں ہو رہا ہے. اگر کچھ نہیں ہوتا ہے تو رفاعی دینی امور پر کوششیں کم ہوتی ہیں، اللہ کی عبادت کم ہوتی ہے اور اختلافات زیادہ ہوتے ہیں، انتشارات زیادہ ہوتے ہیں، مسائل کو اتنا الجھاتے ہیں، مسجد نہیں رہتی. اس کا ادب و احترام ہی ہم مسلمان بھول جاتے ہیں. جن مسلمانوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی 63 سالہ زندگی میں ادب و احترام کا جام پلانے کی کوشش کی ہے، ہم لوگ اس کو بھول جاتے ہیں. تو بہرکیف آخری میری بات یہ ہے کہ ہمیں اس سے بچنے کے لیے کیا کرنا چاہیے، اس کا حل بھی ہمیں معلوم ہونا چاہیے، اس کے تدابیر بھی ہمیں معلوم ہونا چاہیے. تو اس سلسلے میں پہلی چیز یہ ہے، اپنے آپ کو، اپنے بچوں کو، اپنے خواتین کو بھی مساجد سے جوڑیں، مکاتب سے جوڑیں، مدارس سے جوڑیں. کیوں؟ آج اس روئے زمین پر کہیں کوئی اچھا اصلاحی کام ہو سکتا ہے مساجد، مکاتب، مدارس. ان کے علاوہ اور کام میرے بھائیوں کہاں ہے؟ کام مجھے بتائیں. کہیں کام کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، وہاں ایک دوسرے کا پیر کھینچنے میں ہی وقت کم پڑتا ہے، وہاں ایک دوسرے پر طنز کرنے میں ہی وقت کم پڑتا ہے. لہٰذا اپنے آپ کو مساجد سے جوڑیں، مدارس سے جوڑیں، مکاتب سے جوڑیں. مساجد سے جو آدمی اپنا تعلق مضبوط کرتا ہے، مسجد کے ائمہ سے جو آدمی اپنا تعلق مضبوط کرتا ہے، وہ اس طرح کے فتنوں سے، فکری انحراف سے، عملی انحراف سے وہ کوسوں دور ہو جاتا ہے. آج ہمارا مسئلہ کیا؟ امام صاحب صرف 5 ٹائم کی نماز پڑھانا ہے، بس. اس کے علاوہ ہمارا کوئی مسئلہ نہیں. کہ یہاں جتنے لوگ آئے ہیں، ہر جگہ کے لوگ سب سے پہلے اپنے مساجد کا ادب و احترام کریں اور مساجد میں رہنے والے ائمہ کا ادب و احترام کریں. یقین مانیے آپ ائمہ کے شان میں گستاخی کرتے ہیں، ائمہ سے اپنا تعلق دور کرتے ہیں، تو آپ کو یہی سوٹ بوٹ پہن کر امامت کرنے والے ملیں گے، یہی ڈاکٹر انجینئر امامت کرنے والے ملیں گے، جو امامت تو کریں گے لیکن آپ کے فقہی مسائل میں آپ کو طوفانوں کی زد میں چھوڑ دیں گے. ایسے لوگوں کے ساتھ آپ نماز بھی نہ پڑھیں، کیونکہ ان کے پیچھے امام کی موجودگی میں نماز نہیں پڑھنا چاہیے. کیونکہ ایک عالم ہے، حافظ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے، جو کتاب اللہ کا صحیح علم رکھتا ہے اس کو اپنا امام بناؤ. تو بہرکیف میرے بھائیوں مساجد سے اپنا تعلق مضبوط کریں. بالکل اختصار کے ساتھ دوسری چیز جو ہے، سوشل میڈیا سے دور رہیں. جیسا کہ سابق مقرر نے اس پر کافی اچھی روشنی ڈالی. سوشل میڈیا کے جو فتنے ہیں، انٹرنیٹ کے جو فتنے ہیں، آج ہمارے نوجوانوں کو کھائے جا رہے ہیں. جس طرح دیمک لکڑی کو کھا کر کھوکھلا کر دیتی ہے، اسی طرح آج یہ نیٹ ہمارے نوجوانوں کو کھا کر کھوکھلا کرتی جا رہا ہے. لہذا سوشل میڈیا سے دور رہیں. سوشل میڈیا سے متعلق ایک بات میں بتا دینا چاہتا ہوں، فکری انحراف کا شکار وہی لوگ ہو رہے ہیں جو سوشل میڈیا پر غلط قسم کے لوگوں کو دیکھتے ہیں. انجینئر علی مرزا کو دیکھنے والے اور جاوید غامدی کو دیکھنے والے اور اس طرح کے غلط افکار و نظریات رکھنے والے، اور بہت سارے لوگ اسرار احمد کی بڑی تعریفیں کرتے ہیں. مولانا اسرار احمد صاحب کی کیا غلطیاں ہیں، ان کے عقائد کے کیا نظریات ہیں. آپ جانتے ہیں ہمارے صحابہ کرام، ائمہ، مجتہدین ان لوگوں سے اس وقت تک علم حاصل نہیں کرتے تھے جب تک کہ ان کے اساتذہ کا، ان کے خاندان کا، ان کے پیچھے والی زندگی کا انہیں علم نہ ہو. لہذا ہمیں بھی کسی سے علم لینا ہو تو پہلے اس کا بیک گراؤنڈ دیکھیں، اس کے اساتذہ کون ہیں دیکھیں. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں مسجد نبوی کے ستونوں کے پاس لوگ آ کر حدیثیں بیان کرتے تھے. وہ ایسے لوگ جو تہجد کے پابند تھے، عبادت گزار تھے، متقی پرہیزگار تھے، صالحین تھے، پھر بھی ہم ان سے حدیثیں نہیں لیتے تھے. کیوں؟
کیوں نہیں لیتے تھے؟ اس لیے نہیں لیتے تھے کہ وہ حدیث کے ماہر نہیں تھے. حدیث جو سبجیکٹ ہے یہ سبجیکٹ کے وہ ماہر نہیں تھے، لہذا ہم ان سے حدیث نہیں لیتے تھے. سبحان اللہ. ایسی ہی احتیاطی تدابیر ہمارے اندر بھی ہونا چاہیے، تبھی جا کر ہم ان فتنوں سے دور ہو سکتے ہیں. ایک آخری بات یہ ہے کہ مشہور ہونے کا جو جذبہ ہمارے لوگوں کے اندر ہے، لہذا اس سلسلے میں فتویٰ درازی کرتے پھرتے ہیں. فتوے یعنی فتووں سے علماء خود ڈرتے ہیں. فتویٰ دینے سے آپ کو معلوم ہے علماء خود ڈر محسوس کرتے ہیں، خوف کھاتے ہیں. لیکن ہمارے اس سرزمین پر بالخصوص میں نے یہ چیز ہمارے ضلع نیلور میں شدت سے محسوس کیا ہے کہ ہر نوجوان اپنے آپ میں مفتی بنا بیٹھا ہے، ہر نوجوان اپنے آپ میں فتویٰ دینے کی کوشش کرتا ہے، ہر نوجوان اپنے آپ میں ایک جماعت کا رہبر بننے کی کوشش کرتا ہے. اللہ کے لیے ایسے چیزوں سے بچو نوجوانوں، اللہ کے لیے بچو. اور نوجوانوں کا ایک مزاج یہ بنتا جا رہا ہے کہ وہ صرف عرب علماء کو سنیں گے. عرب علماء جو مشائخ ہیں، مشائخ کو سننا غلط نہیں ہے، عرب علماء کو سننا غلط نہیں ہے، لیکن اس فکر کو پیدا کرنے والے کون ہیں آپ جانتے ہیں؟ وہ ایسے لوگ ہیں جو ہندوستان کے کسی بھی عالم کو عالم نہیں مانتے، ہندوستان کے بڑے بڑے علماء کا انکار کرتے ہیں، اور صرف عرب علماء کے عرب مشائخ کو سننے کا ان کے اندر ایک دیوانگی والا بھوت رہتا ہے. ایسے لوگوں کی ایجاد کردہ یہ چیز ہے. میرا مشورہ ہے، اپنے بھائی کا مشورہ سمجھیں، سب سے پہلے آپ اپنے ملک کے علماء کو سنو. ملک کے علماء کو جو سلفی العقیدہ ہیں، جو منہج سلف پر چلنے والے ہیں، معتبر عالم دین ہیں، ان کو سنو. کیوں؟ اس لیے کہ عرب مشائخ فتویٰ دیتے ہیں، بسا اوقات کچھ فتاوے ایسے ہوتے ہیں جو ملک کے حالات کے حساب سے وہ بدل جاتے ہیں. ہمارے ملک عزیز کے حالات عرب مشائخ کو اتنا علم میں نہیں رہتے ہیں، لہذا وہ اپنے علم کے مطابق فتویٰ دیتے ہیں. لیکن یہاں کا جو عالم ہوتا ہے، جو معتبر عالم ہوتا ہے، وہ ملک کے حساب سے فتویٰ دیتا ہے. لہذا پہلے یہاں کے علماء کو سنیں، پھر ساتھ میں عرب علماء کو سنیں تو کوئی قباحت کی بات نہیں. یہاں کے علماء کو آپ بدزنی کا نشانہ بنانا اور ان کے حق میں گالیاں دینا، ان کو کچھ بھی حیثیت نہ دینا اور صرف عرب علماء کے پیچھے پڑنا، یہ سپر سلفیوں کی پہچان ہے، یہ سپر سلفیوں کی پہچان ہے. لہذا اس چیز سے بھی بچنا چاہیے میرے بھائیوں. آئے دن دیکھنے کو ملتا ہے، ایک بہن نے یہ کہہ دیا ہندوستان کے ایک بڑے معتبر عالم کے سلسلے میں ان کا یہ فتویٰ ہے، تو بہن نے یہاں تک کہنے پر مجبور ہو گئی کیا وہ اللہ کے نبی ہیں؟ ان کی بات ہم کیوں لیں گے؟ اللہ کے نبی ہیں؟ میں یہ کہنا چاہتا ہوں میری بہن، وہ اللہ کے نبی تو نہیں ہیں، اللہ کے نبی کے وارث ضرور ہیں. وہ ایسے عالم ہیں، ہم نے اپنے سینئروں کے کانوں ان کے زبانوں سے سنا ہے کہ سعودی عرب میں آج شیخ صالح الفوزان حفظہ اللہ کا جو مقام ہے، آج ہندوستان کے اندر اس عالم دین کا مقام وہ ہے. اس عالم کے بارے میں ایک 4 جماعت کی پڑھنے والی لڑکی اس طرح کی بات کہتی ہے تو کتنی افسوس کی بات ہے. یہ فکری انحراف کی طرف جانے والے راستے ہیں، لہذا ان راستوں سے بچیں، اپنے آپ کو سنبھالیں. میری باتیں اکثر کڑوی ہوتی ہیں کیونکہ میں حالات کے تناظر میں بات کرتا ہوں، اور جب میں بات کرتا ہوں تو میرے دوست بھی میرے دشمن ہو جاتے ہیں. یہی حق کی پہچان ہے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہمیں حق کہنے والا، حق سننے والا اور حق ہی پر عمل کرنے والا بنائے. اللہ تبارک و تعالی ہم سے جو کچھ گناہ ہو رہے ہیں معاف فرمائے، اور خیر امت کانفرنس کے انعقاد کرنے میں جو کچھ خدمات ہوئی ہیں ذمہ داروں کی جانب سے، نوجوانوں کی جانب سے، خواتین کی جانب سے اور دور دراز سے آئے ہوئے لوگوں کی جانب سے، اللہ ساروں کی خدمات قبول فرمائے. اللہ تعالی ہمیں عمل صالح والی زندگی عطا فرمائے. ہر قسم کے فتنے سے اللہ ہمارے نسلوں کی حفاظت فرمائے. جب تک دنیا میں رکھے حالت ایمان میں رکھے، توحید پر ثابت قدم رکھے. جب خاتمہ ہو تو خاتمہ بالخیر فرمائے. آمین یا رب العالمین. اقول قولی هذا استغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين وما توفيقي الا بالله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.